لیکن چین کے مسلمان الحمدللہ وہ جب چین کی قوم ترقی کی تو اس میں مسلمانوں نے بھی ترقی کی. اس وقت چائنا میں 12 مسلمان بلینرز ہیں. ایسا مسجد گاؤں میں بنایا جاتا ہے جس کا ہندوستانی رقم سے حساب کیا جائے ایک گاؤں میں ایک ڈسٹرکٹ میں 25 سے 30 کروڑ روپیہ. اتنا بہترین مسجد. تو چائنیز کمیونسٹ پارٹی منسٹری آف ریلیجنس وہ بولتے ہیں کہ تم لوگ اتنا بہترین مسجد بنایا لیکن تم لوگ اپنے اسلاف یعنی کہ 1954 میں 3 بزرگ جو ہے 1951 52 53 لاسٹ 54 سید داؤد رحمت اللہ علیہ میرا پردادا اور ابو شہید رحمت اللہ علیہ 1954 تک یہ مشائخ نہیں رہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ کیوں نہیں پیدا کرتے. اتنا بہترین مسجد اسلام کو نہیں چاہیے. اسلام کا وہ جو خوشبو تھا وہ 3 شخص کے پاس تھا جس کے وجہ سے لنگشا کو لٹل مکہ کا ٹائٹل ملا تھا. لٹل مکہ. اب ان کا کارنامہ کیا تھا. 1932 میں یہ 1921 سے 27 تک عرب میں حج کرنے گئے. وہاں پر نقشبندی مشائخ جو ہے امام ربانی مجدد افسانی رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں خواجہ محمد معصوم اور ان کے صاحبزادے ابو شرف عبد القادر رحمت اللہ علیہ ان کی صحبت میں بیٹھے اور 67 چائنیز مسلم تھا حج کرنے کے دوران. تو ان میں 3 کو خلافت دی. یہ تینوں نے چائنا میں خانقاہ بنائے. لیکن 1932 یا 33 میں مسلسل 3-4 سال تک بارش نہیں ہوئی جس کا وجہ سے سوکھا پڑ گیا. جب سوکھا پڑ گیا تو بہت سارا جانور مر گیا, بہت سارا لوگ بھوکا مر گئے. وہ چھپکلی اور یہ چوہا وغیرہ سب جو ملتا کھا لیتے لیکن مسلمان نہیں کھا سکتے. تو یہ 3 بزرگ کے مرید اس وقت 16 لاکھ مرید تھے. یہ تھوڑا تھوڑا اناج لا کے اپنے شیخ کو دیتے تھے تو کئی ایک بورا ہو جاتا تھا خانقاہ میں. تو یہ 3 شخص اس وقت غیر مسلم جو اس کے آس پاس تھے ان کو بلاتے تھے اپنے گھر میں اور بلا کے بولتے تھے بچہ سب چھوٹا چھوٹا ہے, یہ لو اناج لے جاؤ, اناج لے جاؤ, ایک وقت کھاؤ سروائیو کرنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ چین سے آئے, یہاں چین سے آئے, میرا فادر چین سے آئے تھے وہ دلائی لاما کے ساتھ. ہم لوگ ہندوستان میں پیدا ہوئے سکم میں. پھر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تائیوان گیا, چائنیز لینگویج میں ایم اے کیا. پھر اس کے بعد ایٹ دا ایج آف 31 میں فرسٹ ٹائم اپنا ملک وطن گیا. اس سے پہلے چائنا بینڈ تھا, باہر سے سب آنا جانا نہیں تھا. تو جب چین گیا تو وہاں اپنے آب و اجداد کو دیکھا تو ہمارے پردادا ان کا نام ہے شاہ کمال الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. میں بڑا تعجب ہوا. پھر وہ لوگ بولے کہ یہ تو حاجی ابراہیم صاحب کے صاحبزادے ہیں. تو وہ سب کپڑا چومنے لگے. پھر ہم یہ سب چیز کا عادت نہیں تھا. تو پھر میں شوق ہوا کہ ہمارے آب و اجداد اتنے بڑے عالم تھے چین کے, وہاں کے مشائخ کہلائے. تو پھر میں اس پر اسٹڈی کرنے لگا اور الحمدللہ ہندوستان میں بڑی تعلیم کی جگہ ہے. پھر میں خاص مولانا مستقیم صاحب رامپور میں ہے, ان سے میں قرآن سیکھا. پھر بہت سارے لوگ سے حدیث سیکھا. میں جامع ازہر میں گیا اور جہاں جہاں عربی تعلیم ہے پوری دنیا کی سفر کی.
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वो है, बहुत सारा सुनते होंगे, वो 80% झूठ है, 20% सच है। चाइनीज गवर्नमेंट 2021 में कोविड था, तो 2019 से कोविड हुआ, 21 में एक किताब उन्होंने लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने उसको शाया किया, उसमें बहुत सारे बुजुर्गों का नाम लाया उन्होंने। लेकिन चीन के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, वो जब चीन की कौम तरक्की की तो उसमें मुसलमानों ने भी तरक्की की। इस वक्त चाइना में 12 मुसलमान बिलियनर्स हैं। ऐसा मस्जिद गांव में बनाया जाता है जिसका हिंदुस्तानी रकम से हिसाब किया जाए, एक गांव में, एक डिस्ट्रिक्ट में 25 से 30 करोड़ रुपया, इतना बेहतरीन मस्जिद। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस, वो बोलते हैं कि तुम लोग इतना बेहतरीन मस्जिद बनाया, लेकिन तुम लोग अपने असलाफ यानी कि 1954 में 3 बुजुर्ग जो है, 1951, 52, 53, लास्ट 54, सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, मेरा परदादा, और अबू शहीद रहमतुल्लाह अलैह, 1954 तक ये मशाइख नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग क्यों नहीं पैदा करते हो, इतना बेहतरीन मस्जिद इस्लाम को नहीं चाहिए। इस्लाम का वो जो खुशबू था वो 3 शख्स के पास था, जिसके वजह से लिंगशा को लिटिल मक्का का टाइटल मिला था, लिटिल मक्का। अब इनका कारनामा क्या था? 1932 में ये 1921 से 27 तक अरब में हज करने गए। वहां पर नक्शबंदी मशाइख जो है, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफसानी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान में ख्वाजा मोहम्मद मासूम और उनके साहबजादे अबू शरफ अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सोबत में बैठे, और 67 चाइनीज मुस्लिम था हज करने के दौरान। तो इनमें 3 को खिलाफत दी। ये तीनों ने चाइना में खानका बनाए। लेकिन 1932 या 33 में मुसलसल 3-4 साल तक बारिश नहीं हुई, जिसका वजह से सूखा पड़ गया। जब सूखा पड़ गया तो बहुत सारा जानवर मर गया, बहुत सारा लोग भूखा मर गए। वो छिपकली और ये चूहा वगैरह सब जो मिलता खा लेते, लेकिन मुसलमान नहीं खा सकते। तो ये 3 बुजुर्ग के मुरीद, उस वक्त 16 लाख मुरीद थे, ये थोड़ा थोड़ा अनाज ला के अपने शेख को देते थे, तो कई एक बोरा हो जाता था खानका में। तो ये 3 शख्स उस वक्त गैर मुस्लिम जो उसके आसपास थे, उनको बुलाते थे अपने घर में, और बुला के बोलते थे, बच्चा सब छोटा छोटा है, ये लो अनाज ले जाओ, अनाज ले जाओ, एक वक्त खाओ सरवाइव करने के लिए। उसके बाद 1954 में जब ये वफात पाए, तो उस गांव के लोग ऐसा रो रहे थे जैसा कि उनका वालिद और उनका माँ मर गए। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं कि वो इतना बड़ा उलमा थे, वो इतने बड़े मशाइख थे, वो इस्लाम को थ्रू जानते थे, वो काफिर नहीं कहते थे, गैर मुस्लिम को खाना दिया है, ऐसा मुसलमान क्यों नहीं पैदा करते हो? इतना बड़ा मस्जिद, इतना बेहतरीन 30 करोड़ का मस्जिद क्या करना है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ऐसा है कि इस्लाम की तालीम जो है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम जो है, वो गुनाह से नफरत करने को सिखाया, गुनहगारों से नफरत करने को नहीं कहा, गुनाह से नफरत। अगर गुनाहगारों से नफरत करोगे तो जमीन पर कौन बेगुनाहगार है? एक। दूसरा, हम अपना मुसाबा करेंगे ना कि हम कैसे हैं। तो मेरा दादा कहते हैं कि अगर तुम अपना
حساب دن بھر کیا کیے اس کا حساب رکھنا چاہتے ہو تو ایسا دیکھو کہ تم عبادت ریاضت. چائنا میں مسلمان جو ہے 5 وقت نماز کا عادی ہے اور وہ کٹر مسلم ہے پریکٹیکل. تو وہ کہتے ہیں میرا دادا کہتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کو راضی کر لیے کہ نہیں, وہ تم سے خوش ہے کہ نہیں, تمہارے خاندان تم سے خوش ہے کہ نہیں, تمہارے پڑوسی تم کو دعا دیتے ہیں کہ نہیں. اگر تم یہاں پر قبول ہے تو وہاں پر مقبول ہے. ان کو راضی نہیں کر سکے خدا کی رضا کیسے حاصل کرو گے؟ تو صوفی کی تعلیم یہ ہے کہ محبت, اسلام کا تعلیم بھی یہ ہے محبت, نفرت, تمام انسانوں کے ساتھ محبت کرے. وہ نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب ملا ہے قرآن میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو عالم تو ایک نہیں ہے, جہاں پر اللہ کی ربوبیت رب العالمین وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا رحمتا للعالمین. ہم اس کے امت ہے, ہم ظلم کو برداشت نہیں کریں گے. ہم محبت, اخلاق اور محبت یہ کتنا دیکھتے ہیں ہندوستان میں. یہ ہندوستان میں ہے, چین میں یہ سب نہیں ہے. ہندوستان میں یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, یہ اہل حدیث ہے. نہیں, کلمہ گو ہے, کلمہ پڑھتا ہے, وہ سب ہمارے بھائی ہے. ہندو ہے, کرسچن ہے, سکھ ہے, سب ہمارے بھائی ہے. آدم کی اولاد ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. مانے یا نہ مانے الگ بات ہے, لیکن سب آدم کے اولاد, سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اب ایک واقعات حدیث کا بیان کروں میں. ایک یہودی لڑکا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا رہتا تھا. کافی دن بیٹھتا تھا ہمیشہ, لیکن اچانک ایک ہفتہ نہیں آیا. تو آقا علیہ السلام فرمائے کہ وہ یہود کا لڑکا جو تھا وہ نہیں آ رہا ہے. تو ایک صحابہ نے کہا کہ وہ میرے گاؤں میں ہے, وہ بیمار ہے. تو آقا علیہ السلام بولا کہ وہ ہمارے پاس آتے تھے, تو اب ہم لوگ چلو ان کو دیکھنے کے لیے. تمام صحابہ کو لے کے وہاں پہنچے تو ان کا والد صاحب کھڑکی سے دیکھا, تو کیونکہ یہود تھا, وہ محمد بن عبداللہ کہتے تھے صلی اللہ تعالی وسلم. تو کہا اپنا بیٹے کو کہ دیکھو لگتا ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی وسلم آ رہے, ہمارے طرف آ رہے. تو اس کا بیٹا بولا کہ ابو ہم کو اٹھا دے, بیمار تھا. تو جیسے وہ بولا تو آقا علیہ السلام دروازہ میں آ کے دستخط دیے, اجازت ہے میں اندر آؤں. پھر انہوں نے دروازہ کھولا, اندر بلائے. تو وہ لڑکا اٹھنے چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا کہ آرام کرو. پھر آپ آ کر ان کے سرانے پہ بیٹھے, ان اپنے دست مبارک سے ان کا سر سہلائے. کیا بات ہے, وہ بیمار ہو گئے. تب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب وقت آ گیا, کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ انا محمد الرسول اللہ. آپ نے یہ کہا کہ میں محمد الرسول اللہ. تو وہ لڑکا اپنا باپ کے طرف دیکھتا ہے. تو باپ نے کہا کہ بیٹا آج میرے طرف نہ دیکھ, یہ ہمارے گھر میں آ کے دعوت دے رہے, آج ان کی بات سن. وہ لڑکا کلمہ پڑھا, آقا علیہ السلام باہر نکلے, اس کا باپ کا رونے کا آواز نکلا. تو آپ آقا علیہ السلام چلے گئے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو آقا علیہ السلام سے محبت کرے تو آقا علیہ السلام اس کو کفر کی حالت میں جانے کو گوارا نہیں کیے. تو آپ موت سے پہلے اس کو کلمہ پڑھا دی. یہ ہے رحمت للعالمین.